بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ حال ہو گیا ہے موجودہ پی ڈی ایم کا اور خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگ کا کہ اب یہ میدان چھوڑ کر بھاگنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو بھاگنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ نواز شریف میٹنگز پر میٹنگز کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کے بارے میں تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ان کو نیند کی گولیاں کھانی پڑیں گی، اتنی میں ان کو ٹینشن دوں گا، ان کو ذرا ہم ٹیسٹ کریں گے۔ لیکن وہاں لندن میں بیٹھے نواز شریف بھی ٹیسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، پریشان ہیں، میٹنگز پر میٹنگز کر رہے ہیں، غصے میں ہیں، کسی نہ کسی پر ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ تو بہت بڑا ایک دھوکہ سا ہو گیا، اپنے لوگوں کی طرف سے دھوکہ ہو گیا۔ 3 لوگ ایسے انہوں نے چنے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، وہ اس طرف لگے ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کر دوں کہ اب اگلے 15 دن، یعنی آپ دیکھیے کہ جنوری کے اندر ورنہ آخری جو ڈیٹ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ 15 فروری کی ہے۔ اس سے پہلے شہباز شریف خود، وزیر اعظم شہباز شریف خود مستعفی ہو سکتے ہیں، خود ہی استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ یہ سوچا جا رہا ہے، اس طرف آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی کو، بلاول صاحب کو یا زرداری صاحب کو کیسے قائل کیا جائے کہ ہمارا تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، مزید ہم پر نہ ظلم کریں، نہ ظلم ڈھائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب اور بلاول یا پیپلز پارٹی کہتے ہیں نہیں، آپ مشکل فیصلے لے لیں، رہے یہاں پر۔ یہ بالکل اس طرح سے ہے جس طرح مریم صاحبہ جو ہی عمران خان صاحب سے اقتدار چھینا گیا تھا، اس کے بعد کچھ جلسوں میں کہتی تھیں کہ ہم کیوں یہ سنبھالیں، یہ سارا گن جو ہے ہم کیوں سنبھالیں، ہم الیکشن میں چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ 25 مئی جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا 25 مئی کے لیے، تب بھی یہ بات ہوئی تھی، پیغامات دیے جا رہے تھے عمران خان کو کہ جی شہباز شریف استعفیٰ دے دیں گے۔ یہاں تک خبریں آئیں کہ جی عرفان صدیقی صاحب وہ تقریر لکھ چکے ہیں، بس معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ پھر عمران خان صاحب نے ٹرسٹ نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ پر اور کہا کہ نہیں میں تو آگے آؤں گا، تو پھر بعد میں پتہ لگا یا خبر چلائی گئی کہ جی ورنہ تو مستعفی ہو جانا تھا، لیکن نواز شریف نہیں مانے کہ جی اب عمران خان نے اعلان کر دیا ہے لانگ مارچ کا، تو اب اگر ہم استعفیٰ دیتے ہیں، نکلتے ہیں، تو پھر ہماری بڑی بے عزتی ہوگی کہ جناب یہ تو عمران خان کپتان کا جو ایک پریشر تھا وہ کام کر گیا۔ کیونکہ انہوں نے دکھانا یہ تھا، انہوں نے تو سارا ڈیل شیل کیا تھا بند کمروں میں، لیکن انہوں نے جو لانگ مارچ کیے تھے، جو مارچیاں تھیں، اس میں مقصد یہی تھا کہ ادھر سے بلاول صاحب سندھ سے چلے یہاں پنجاب تک آئے، وہاں سے لوگوں کو لاتے رہے، یا یہاں سے مریم صاحبہ گئیں، وہ کتنے لوگ تھے، بہت کم، مولانا صاحب اکٹھے ہوئے، وہ صرف دکھانے کے لیے تھا کہ جی دیکھیں لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف ہم کر رہے ہیں۔ اصل گیم تو کہیں اور ہوئی تھی، سب کو پتا ہے، سندھ ہاؤس ہو، کیا کیا کردار ہوا، جن کو عمران خان صاحب میر جعفر میر صادق کہتے ہیں، وہ سارا کچھ ہوا، لیکن انہیں دکھانا تھا۔ اب یہ کہتے تھے کہ وہ ہم نے جو کیا یہ عمران خان کا تو لانگ مارچ جینوئن پریشر ڈال رہا ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اقتدار سے چمٹے رہے، معاملات ان کے خراب ہوتے رہے، کیونکہ یہ تو آتے ہی معاملہ ختم کر چکے تھے۔ یعنی انہوں نے 25 مئی تک بھی جو استعفے کا اعلان کرنا تھا یا گارنٹی دے رہے تھے، یہ معاملات کر چکے تھے۔ جو اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق تھا یا جو اپنے کیسز ختم کرنے تھے، مین چیزیں اسی وقت کرنی تھی انہوں نے۔ آپ دیکھیں نا، آتے ہی جو کام کیے انہوں نے، نیب کا خاتمہ، اپنے کیسز ختم کرنا، مقصد یہی تھا نا۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جی تعیناتی تک ہم کھینچ لیتے ہیں، جو بھی تھا، حالانکہ اس وقت بھی چیزیں چل رہی تھیں، تو بہرحال پھر اب لیٹ ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ یا تو ان کے پاس کوئی اور راستہ ہے نہیں، یا یہ آئی ایم ایف کی شرائط مانیں اور پیٹرول، بجلی، گیس مزید مہنگی کریں، ڈالر کو جو روکا ہوا ہے مصنوعی اس کو نہ روکیں اور وہ ڈالر کو 300 کی طرف بھاگے گا، یہ سب کو بتایا، اوریجنل اس کا ہی ہے۔ اور مہنگائی کی ایک نئی لہر، ایک نیا طوفان آئے گا، ٹیکسز ان کو مزید لگانے ہیں، واضح ہے۔ آئی ایم ایف نے آنے سے انکار کر دیا ہے، جب تک یہ ہماری شرائط نہیں مانی جاتی ہم آئیں گے ہی نہیں، یہ مان لیں گے آپ، امپلیمنٹ کر دیں گے، پھر آئیں گے، تو $1 ارب آپ کو دے دیا جائے گا۔ اگر آئی ایم ایف کی شرائط نہیں مانتے، جو کہ ابھی تک نہیں مان رہے، تو پھر ڈیفالٹ والی صورتحال ہے، اور ان کے پاس صرف 1 مہینہ ہے۔ میں 15 فروری اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر سعودی عرب سے اور UAE سے $1 ارب آ جاتا ہے، $2 ارب، وہ صرف 1 مہینہ چل سکے گا، اور اس کے بعد پھر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ تو اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو آپ سوچئے نہ پیٹرول مل رہا ہوگا، نہ ضروری اشیاء مل رہی ہوں گی، بالکل سب کچھ بند ہو جائے گا، آپ کے پاس بجلی بنانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، تو بلیک آؤٹ ہوگا ہر طرح کا، ہر چیز بند ہو جائے گی، تو پھر تو بالکل ہی تباہی ہو جائے گی ان کی۔ اور اگر یعنی آئی ایم ایف کی مانتے تو ڈیفالٹ ہے، آئی ایم ایف کی مانتے ہیں، اتنی مہنگائی کی لہر آتی ہے تو پھر بھی لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں، تو اب یہ دونوں طرح سے پھنس گئے ہیں۔ تو اب یہ 1 مہینہ انہوں نے جو سپیس لی ہے $2 ارب کی، اس کے اندر ہی شہباز شریف کو مستعفی ہو جانا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو پھر بھی اتنے پر ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، ہم اتنے پر پیٹرول چھوڑ کے گئے تھے، یہ تو ہمارے جانے کے بعد ہوا ہے جی، نگران سیٹ اپ میں ہوا ہے یا جو بھی ہوا ہے، تو یہ ان کے پاس کچھ ایک بچتا ہے، کچھ نہ کچھ۔ لیکن اب فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نا اب بھیڑیے پہ ہم نے تمہیں سوار کر دیا ہے، اب اترو گے تو یہ کھا جائے گا۔
اب مسئلہ یہ ہے، اترتے ہیں تو کہا جاتا ہے، بیٹھے رہتے ہیں تو مسئلہ ہے کہ اترے کیسے اب، تو ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب آگ بگولا ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنا دھوکہ کر دیا ہے، غدار ہی ہیں ایک طرح سے، یہ ہمیں بتاتے رہے نہیں سب ٹھیک ہے میاں صاحب سب ٹھیک ہے، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ملک احمد خان صاحب کیونکہ وہ باجوہ صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے بڑے ان تھے اور بڑے رابطوں میں، اور سب ان کو یقین تھا، وہ کہہ رہے تھے آپ ٹینشن ہی نہ لیں، بلکہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے کابینہ ڈیسائیڈ ہو رہی تھی، وہاں پر بیٹھ کے وزیر اعلیٰ کا نام ڈیسائیڈ ہو رہا تھا، جس میں ملک احمد خان صاحب بھی تھے، اس میں جناب خواجہ سلمان رفیق تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب کے چھوٹے بھائی، اور حمزہ شہباز ایک دفعہ پھر تھے۔ اب الگ بات ہے کہ حمزہ الگ ناراض بیٹھے ہیں کہ جناب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آگے ان کو کہہ دیا گیا اب بس اب تمہیں کچھ نہیں ملنا، سائڈ پر ہو جاؤ، اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اب جنید صفدر کو لانچ کرنا ہے، مریم صاحب نے آنا ہے اور ان کو ہم ذمہ داریاں دینی ہیں۔ تو اب حمزہ اس پہ ناراض بیٹھے ہیں کہ جی مجھے بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا گیا، ناکامیاں میرے اوپر تھوپ دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جنید صفدر کا آنا، مریم کا، تو اس پہ حمزہ ناراض ہیں، پارٹی لیڈرشپ الگ سے پریشان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب مشکل ان کے لیے بن گئی ہے کہ اب عمران خان صاحب تو الیکشن کی طرف چلے گئے ہیں، یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں، یہ تو سب نے مان لیا ہے۔ اب زرداری صاحب یہ دکھا رہے ہیں ان کو کہ دیکھو میں نے اگر سندھ میں بلدیاتی الیکشن مینیج کر کے دکھا دیا ہے کراچی میں، تو بڑا ہمارے پاس ابھی پاوا ہے، ہم گٹھ جوڑ کر کے اداروں کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ پریشان ہو۔ لیکن ان کو یہ لگ رہا ہے ان کے پاس تو اب ایم پی ایز ہی نہیں ہے، یعنی ان کے پاس تو ٹکٹ لینے کے لیے مناسب امیدوار ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی میری سٹیٹمنٹ نہیں، یہ احسن اقبال صاحب کہہ چکے ہیں کہ اب تو ہمیں کوئی مناسب امیدوار نہیں مل رہا۔ اب ایم این ایز کو وہاں سے استعفے دے کر کہتے ہیں آؤ ایم پی ایز کا اگر الیکشن لڑو یہاں پر پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں، تو مسئلہ ہے وہاں پر تعداد کم ہو جائے گی، حکومت گر جائے گی، یہ بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو کیا کریں، کدھر جائیں؟ مناسب ایم پی ایز نہیں ہے، ہارے ہوئے سارے گھوڑے ہیں، لوٹے ہیں، کچھ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی۔ اب اسی لیے یہ اب میدان چھوڑ کر بھاگنا چاہ رہے ہیں کہ مستعفی ہو جاؤ، تاکہ ہمارے پاس یہ ہوگا جی ہم نے تو نہیں اس طرح سے کیا تھا، لیکن اب یہ پھنس گئے ہیں، ان کو بھاگنے نہیں دیا جا رہا، مشکل میں یہ آ گئے ہیں۔ اوپر سے عمران خان صاحب نئی اسٹریٹجی لے کر آ رہے ہیں اور ان کو گھیرتے چلے جا رہے ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا کہ ہم کس طرح سے عمران خان کا مقابلہ کریں، اور اب یہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ کسی طرح سے کوئی بند کمروں میں پھر کوئی سازش تیار ہو جائے اور اس کے ذریعے کچھ ہو جائے۔ اب تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو عمران خان کی گرفتاری سے بھی کام نہیں چلنا، اب تو کسی طرح سے ان سے بات نہیں بدل رہی، کیونکہ بات الیکشن کی طرف چلے گئی، یہ کمزور پڑ گئے ہیں، اب ان کی تو اداروں میں بھی سنوائی نہیں ہو رہی کہ ہم کتنا بوجھ اٹھائیں، کتنا آپ کے ساتھ چل سکیں۔ اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اب اگر اکٹھے ہوں گے، پی ڈی میں اکٹھی ہوگی، باقی لوگ بیٹھیں گے تو عمران خان مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم اب نکل رہے ہیں۔ اب ان کو نکلنے نہیں دیا جا رہا، اور جتنا عرصہ یہ مزید گزاریں گے اتنا اب ان کی تباہی اور ہوگی۔ یہ اصل مسئلہ ہے کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جتنا وقت ہم نے گزار لیا تباہی و بربادی ہوئی، جتنا مزید وقت گزاریں گے اتنی زیادہ اور تباہی ہوگی، اب جائیں تو جائیں کہاں۔ تو بات یہ ہے، اب مسئلہ اس پر اڑا ہوا ہے کہ نقصان تو ہمارا ہے، فارغ تو ہم ہو گئے ہیں، اب مزید نقصان سے کیسے بچا جائے، بس یہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے لیے اب بات بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن نہ فضل الرحمان صاحب ایک دن کے لیے بھی، وہ کہتے ہیں نا جتنا عرصہ ہو تو ایک سال آگے لے جانا چاہ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو جیسے بھی ہے، ہماری تو دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں نا، ہماری تو موجیں لگی ہوئی ہیں نا، ہمیں تو وزارتیں اور یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، تو اس کے بعد تو نہیں ملنا۔ عمران خان آ جائے گا، نظر آ رہا ہے ان کو، سروس بتا رہے ہیں، تو جتنا عرصہ ہے ہم کیوں اپنی موجیں ختم کریں۔ تو اتنی دیر میں نواز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میری تو کچھ بھی نہیں بچے گا، میرے پارٹی کا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، جتنی دیر مجھے آپ دھکیلنا چاہ رہے ہیں، زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب جتنا آگے لے جانا چاہ رہے ہیں، ہم تو بالکل ہی برباد ہو جائیں گے۔ تو اب یہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیونکہ اگر وہ خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ مولانا صاحب کو اور زرداری صاحب کو ظاہر ہے کہ ناراض کریں گے۔ اب یہ بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتے، سولو فلائٹ میں تو بالکل ہی مر جائیں گے، ورنہ تو آگے ہے کہ چلو مل کر کچھ نہ کچھ گٹھ جوڑ یہ وہ کر کے کوئی کل کو کسی طرح سے پریشر ڈال کے کوئی جب کیسز عمران خان بنا لے گا کچھ بچت ہو جائے گی، تو ہر اس دفعہ بھاگ گئے تو انہوں نے کہنا ہے یہ پہلے بھاگتا ہے باہر بھاگتا ہے، بھگوڑا ہے، آیا نہیں پاکستان، ہم اس کو کہتے رہے، اب بھی ان کی لیڈرشپ کہتی رہی نہیں، نواز شریف آ رہا تھا اور وہاں بیٹھ کر پھر یہ میدان سے ہی بھاگ گیا، تو اس پر تو کبھی اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیشہ کمٹمنٹ کر کے کہ ہاں جی ہم حکومت میں آئیں گے، کریں گے، چلیں گے ساتھ، اور پھر یہ بھاگ گیا ہے، تو یہ ذرا بھی کھڑا نہیں ہو سکتا کسی بھی طرح سے، اس میں کوئی دلیری تو دور کی بات ہے نہیں، بزدلی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، تو یہ اتنا بزدل آدمی ہے تو خود یہ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کہنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم نے اتنا بزدل اور بھگوڑا شخص نہیں دیکھا، یہ ہم اس کے ساتھ ہم کہہ رہے تھے تھوڑا سا تم کھڑے ہو، اس کو کھڑا کرتے رہے، لیکن یہ ہر دفعہ ذرا سا تھوڑا سا اعصاب کی جنگ آتی تھی تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔